الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا کوئی قصہ مختصر خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں اہل بینی کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں تو تمام احباب مل کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. درود پاک کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ سماعت کیجیے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب تمہاری مرضی کہ درود پاک کم پڑھو یا زیادہ پڑھو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور پھر آگے فرمایا کہ اب تمہاری مرضی ہے رات کی جتنی رحمتیں حاصل کرنی ہے اتنا پڑھ لو چاہے کم پڑھو چاہے زیادہ. تو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی زیادہ رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوں. تو میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں حکم دیا کہ جو نیکی کا کام ہے اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور اگر کوئی گناہ کا زیادتی کا کام ہے اس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی رحم نہیں کرتا. تو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے بچوں پر چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کا اکرام نہ کرے اور وہ شخص جو نیکی کا حکم نہ دے گناہ سے منع نہ کرے. تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. حضور نے فرمایا وہ ہم سے نہیں. تو بچوں پر شفقت کرنی چاہیے لیکن یہی نہیں کہ ہر وقت شفقت ہو لیکن جس وقت وہ گناہ کے کام میں ملوث ہوں یا نماز نہ پڑھتے ہوں نیکی کا کام نہ کرتے ہوں تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے سختی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہوتے ہیں ان کو نماز کا دو لیکن جب پھر نہ پڑھے 10 سال کے ہو جائے تو ان کو مار کے پڑھاؤ. تو سختی بھی کرنی ہے شفقت بھی کرنی ہے. سختی کب کرنی ہے کہ جب شریعت کے کام وہ نہیں کرتے نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے نیکی کا کام نہیں کرتے تو اس وقت سختی کے ساتھ ان کو تلقین کرنی ہے. فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بچوں پر شفقت نہ کرے اور دوسرا جو اپنے بڑوں کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں کہ جو اپنی عمر سے جو زیادہ بزرگ لوگ ہیں اپنے والدین یا رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں جو اپنی عمر سے زیادہ ہیں ان کا اکرام کرے. اگر اکرام نہیں کرتا فرمایا وہ ہم سے نہیں. اور تیسرا فرمایا جو نیکی کا حکم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو نیکی کا حکم کرنا کس شخص پر ضروری ہے؟ کیا ہر شخص پر ضروری ہے یا صرف امام اور خطیب علامہ صاحب مفتی صاحب کی ضروری ہے؟ بس ذمہ داری ہے کہ وہی نیکی کا حکم کریں گے باقی کسی کے ذمہ نہیں. تو
تو نیکی کا حکم کرنا ہر شخص کے ذمہ ہے. ہر وہ شخص جس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں جن پر اس کا حکم چلتا ہے، جس کی لوگ بات مانتے ہیں، جیسے والدین کی بچے بات مانتے ہیں، استاد کی شاگرد بات مانتے ہیں، تو وہ بھی جو کوئی مینیجر ہے اس کے کولیگ ہیں اس کی بات مانتے ہیں. تو ہر شخص جس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں اس کی بات مانتے ہیں تو وہ ان کو نیکی کا حکم کرے. تو اگر وہ نیکی کا حکم نہ کرے تو حضور نے فرمایا جو نیکی کا حکم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو برائی سے منع نہ کرے اس کا بھی وہی عالم ہے. تو یہ 4 کام حضور نے فرمایا کہ جو نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا اکرام نہ کرے، اور نیکی کا حکم نہ کرے، اور برائی سے منع نہ کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر جوان شخص بوڑھے شخص کی اس وجہ سے، اس لحاظ سے وہ احترام کرتا ہے کہ اس کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے جوان شخص بوڑھے کا اکرام کرے، تو جب وہ اس عمر کو پہنچے گا، جب بڑھاپے کو پہنچے گا، بڑی عمر کو پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا کہ جو اس کا اکرام کریں گے. کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہے جیسی کرنی ویسی برنی، کہ اگر آج ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں گے، بڑوں کا اکرام کریں گے، ان کا ادب احترام کریں گے، تو جب ہم اس عمر کو پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ پیچھے سے جو نسل پیدا فرمائے گا ان میں ہمارا اکرام اور احترام ڈال دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے کسی امتی کی حاجت میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگ جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو شخص میرے کسی امتی سے ایک تکلیف کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس سے ایک تکلیف کو دور فرما دے گا. اور فرمایا کہ جو کسی کے عیب کو چھپائے، پردہ پوشی کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کا پردہ پوشی فرمائے گا. کہ اس دن تو ہر شخص چاہتا ہوگا قیامت کے دن میرے عیب نہ کھلے، میرے عیبوں پر پردہ پڑا رہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، پردہ پوشی کرے گا، وہ اللہ خالق کائنات قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کا اگر کوئی بات دیکھ لی جائے تو اس کو علیحدگی میں اس کو سمجھایا جائے، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے. ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں ہم اس کو بے عزت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کریں. تو اگر ہم کسی کا عیب ظاہر کریں گے تو اللہ خالق کائنات قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو کھول دے گا. اگر کسی کے عیب پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. وہ محبت ہے، اس کا جو معیار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کسی شخص کی کسی شخص کے ساتھ محبت ہے تو اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایک بستی سے چلا دوسری بستی میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے. تو جس راستے سے گزر رہا تھا اس راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بٹھا دیا. تو جب وہ بندہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ دوسری بستی میں میرا بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے کہا کیا تیرا اس پر کوئی احسان ہے جس کا تو بدلہ لینے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میرا کوئی احسان نہیں، ہاں صرف یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. فرمایا کہ میرا یہ پیغام میرے بندے کو پہنچا دو کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے میرے وجہ سے، میری محبت کی خاطر میرے جو بندے سے محبت کی. تو جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ خالق کائنات اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے، نہ وہ ان کے ساتھ ملا ہے، نہ ان کے ساتھ اس کے اعمال ملتے ہیں، نہ ہی وہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہے، ان کے ساتھ اس کی ملاقات بھی نہیں، لیکن وہ اس قوم سے محبت کرتا ہے، تو اس آدمی کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے. تو جس کے ساتھ آدمی کی محبت ہے اسی کے ساتھ وہ قیامت کے دن ہوگا. اچھے اور برے کی صحبت کی نبی کریم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ اچھی اور بری مجلس کے، اچھی اور بری صحبت کی مثال اس طرح سمجھو کہ جس طرح ایک مشک والا، خوشبو والا، عطر کی دکان والا ہو اور ایک چنگاری والا ہو. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ عطار کے پاس، حدیث مبارکہ مفہوم بیان کر رہا ہو کہ جو خوشبو والے کے پاس جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو خوشبو دے دے، اگر وہ نہیں دیتا تو شاید یہ شخص خرید لے، اگر نہیں بھی خریدتا تو جب عطار کی دکان پر جائے گا، خوشبو والی دکان پر جائے گا تو اسے خوشبو تو آ جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص کسی چنگاری والے کے پاس جائے گا تو وہاں ہو سکتا ہے کہ چنگاری اس کے کپڑوں پر گر جائے، اس کے کپڑے جل جائیں، یا اس کو
کوئی بری چیز ادھر پہنچ جائے۔ تو اس لیے اچھی جو صحبت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسی طرح ہے کہ اگر نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اگرچہ وہ اس کو کوئی چیز نہ بھی دے، کوئی چیز نہ بھی عطا کرے، لیکن اس طرح ہے کہ جب نیکوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اللہ خالق کائنات ان کا رنگ اس پر بھی چڑھا دے گا، کہ آہستہ آہستہ جب نیکوں کے پاس بیٹھے گا، اللہ کے بزرگوں کے پاس بیٹھے گا تو آہستہ آہستہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی بزرگ گزرے ہیں تو انہوں نے نا ایک سنگترے بیچنے والے کی آواز سنی، جیسے کوئی آدمی گلی میں بیچ رہا ہوتا ہے چیزیں، تو بیچ رہا تھا، کہہ رہا ہے اچھے سنگترے لے لو، اچھے سنگترے۔ تو بزرگوں نے جب یہ بات سنی اچھے سنگترے تو ان کو وجد آ گیا، تو جب ہوش آئی تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے کہ آپ کو بے ہوش کیوں ہو گئے، وجد کیوں آ گیا؟ تو فرمایا کہ مجھے اس بندے کی جو بات ہے اس نے وجد دلا دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اچھے سنگترے، یعنی وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ ترے، کہ جو اچھوں کے سنگ لگ گئے وہ تر گئے، کہ جو اچھوں کے سنگ لگ گئے وہ تر گئے۔ تو اس لیے ہماری جو محبت کا معیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر ہی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کہا کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے مبارک ہو، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن عرش کے گرد کچھ کرسیوں کا نصب کیا جائے گا اور ان پر جو موجود لوگ ہوں گے ان کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ جب لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے تو ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، جب لوگ خوف زدہ ہوں گے ان پر کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اللہ کے دوست ہیں، نہ انہیں کوئی غم ہے نہ کوئی اندیشہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ، کہ جو محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کی جو بنیاد ہے وہ معیار ہے وہ رب کی رضا ہے، کہ رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صرف رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج کل گلی محلے ہر جگہ لڑائی ہے، جو گاہک ہے اس کا اپنے دکاندار کے ساتھ جھگڑا ہے، باپ کا بیٹے کے ساتھ، ساس کا بہو کے ساتھ، تو الگ الگ طرح طرح کے جھگڑے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان جھگڑوں کو دور کر کے آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس راستے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ تو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب ہے جو اس راستے سے داخل ہوتا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے داخل ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ تو دوسرے دن پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس راستے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ تو صحابہ کرام پھر غور سے اسی راستے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آج دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اس راستے سے داخل ہوتا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں وہی انصاری صحابی کل والے اسی انداز میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ تیسرے دن پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس راستے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ تو تیسرے دن پھر صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اس دروازے سے داخل ہوتا ہے، اس راستے سے آتا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، وہی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے داخل ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کر اسی انداز میں سلام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ انصاری صحابی جانے لگتے ہیں تو میں ان کے پیچھے وہ لیتا ہوں، تو میں کسی طریقے سے ان سے اجازت لے لیتا ہوں کہ میں تین راتیں آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں 3 راتیں ان کے ساتھ میں نے گزاری، لیکن میں نے ان کا کوئی بڑا عمل نہیں دیکھا۔ رات کے وقت جب وہ کروٹ لیتے تو اس وقت رب کی تسبیح بیان کرتے، جب فجر کے وقت اٹھتے تو نماز پڑھتے، کوئی بڑا عمل نہیں دیکھا، لیکن جب بھی گفتگو کرتے تو اچھی گفتگو کرتے، اچھا کلام کرتے، لوگوں کے عیب بیان نہ کرتے، بری بات نہ کرتے۔ جب 3 دن میں ان کے ساتھ رہا تو میں نے کوئی بڑا عمل نہیں دیکھا۔ تو جب 3 دن پورے ہو گئے تو میں اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس راستے سے ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ 3 دن ارشاد فرمایا اور تینوں مرتبہ آپ بھی داخل ہوئے۔ تو میں نے یہ عزم مصمم کر لیا تھا، پختہ ارادہ کر لیا تھا، میں دیکھوں گا آپ کا عمل کون سا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔
تو میں 3 دن آپ کے ساتھ رہا لیکن میں نے کوئی بڑا عمل نہیں دیکھا. تو اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا تو یہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو کوئی چیز دی ہے, میرے دل میں اس کے لیے حسد نہیں, کہ میرے دل میں کسی مسلمان کی کھوٹ نہیں اور کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں حسد نہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے. تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اگر شخص محبت کرتا ہے, آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں, کسی کا بغض, کسی کے لیے دل میں کھوٹ نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ہی انعام اکرام عطا فرماتا ہے اور اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. ایک حدیث مبارکہ سماعت کیجیے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عرش کے گرد کچھ لوگ ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے, ان کے لیے ممبر لگائے گئے ہوں گے, وہ ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے اور ان کا لباس اور چہرہ بڑا چمکدار ہوگا, بڑا ہی روشن چہرے والے ہوں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں, رب کی رضا کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں, رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں, کہ ان کی محبت کا معیار اور رضا کی بنیاد پر ہے. تو جو رب کی رضا کی بنیاد پر آپس میں ملتے ہیں, محبت کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو اللہ خالق کائنات قیامت کے دن اپنے عرش کے گرد ان کو ممبروں پر بٹھائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کی نفرتوں, قدورتوں اور عداوتوں کو مٹا کر آپس میں صلح کے ساتھ رہنا چاہیے. اور مسلمان کی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی مثال شخص واحد کی طرح ہے, کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک شخص واحد کی طرح ہے, کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے, اگر سر میں تکلیف ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ایک جسم کی مانند ہے. تو اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے. کہ جیسے اب سیلاب آیا ہوا ہے, جو مسلمان سیلاب کی وجہ سے ان کا مال جان ہر چیز تباہ ہوگی, تو اگر جو درد رکھنے والا ہوتا ہے وہ جب یہ بات سنتا ہے تو اس کے اندر درد پیدا ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں کا یہ نقصان ہو گیا, تو جذبہ پیدا ہوتا ہے ان کی خدمت کرنے کا. تو اپنی استطاعت کے مطابق لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں, کر بھی رہے ہیں. تو یہ انسانیت ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے, کہ جس طرح ایک عمارت کھڑی ہے, کہ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے, کہ جس کا باز کو قوت دیتا ہے. پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنی انگلیاں ایک ہاتھ کے دوسرے ہاتھ میں داخل فرما لی, کہ مسلمان کو چاہیے کہ آپس میں کہ اس طرح رہیں, صلح صفائی کے ساتھ, کسی کا ساتھ جھگڑا نہ ہو. اگر کوئی مسلمان پریشان ہو تو سب اس کی پریشانی کو دور کریں, آپس میں مل کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے. فرمایا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده, کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کے ساتھ بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں اور اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ خالق کائنات ہمیں آپس میں پیار محبت صلح صفائی کے ساتھ اپنی آپس کی قدورتوں کو کھوٹوں کو دور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.